نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ نے ان کے بچے کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اسے اور اچھا اور پرورش کی، اس کی اچھی پرورش، قبولیت بھی اچھے درجے پہ کی، حسن کے درجے پہ کی، اور پرورش بھی اچھے درجے پر کی، اور کفیل بنایا اس کا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا۔ ذکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ جب کبھی داخل ہوتا اس پر ذکریہ محراب میں تو وہ پاتا اس کے پاس کوئی رزق۔ یہاں پر اگر ہم انبتہا کے لفظ کو دیکھیں کہ پرورش کی اس کی، تو نباتن پرورش کیا ہوتی ہے کہ یعنی اس کو گارڈننگ سے تشبیہ دی ہے، پودے سے تشبیہ دی ہے۔ تو پودے کا بڑھنا جو ہے ایک صبر آزما کام ہے، اس کو نگرانی چاہیے، محنت چاہیے، توجہ چاہیے، پھر یہ بھی کہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ہوشیار رہنا پڑتا ہے، الرٹ رہنا پڑتا ہے، اور پھر اگر پھل ویسا تیار ہو جائے جیسا چاہیے تھا تو پھر خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور یہی سب چیزیں بچے کی تربیت میں بھی چاہیے، اس کی پرورش میں بھی چاہیے۔ تو لہٰذا پیرنٹنگ کا ایک اصول ہے کہ امپیشنس نہیں ہونا چاہیے۔ بچے آٹومیٹک نہیں ہیں، روبوٹ نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ تو لہٰذا روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی دے کر بڑا کرنا ہے، اور اگر کچھ دیر پودوں کو پانی نہ دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنجر ہو جاتے ہیں، اور پھر پودے کی جو مٹی ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں کہ انہیں تھوڑا تھوڑا سکھائیں اور روز کوالٹی ٹائم دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ بہت عرصہ خاموش رہیں اور پھر جب کوئی نصیحت کرے تو وہ ان پر اثر نہ کرے۔ اپنی پیرنٹنگ میں حکمت لائیں۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے کفیل اللہ تعالیٰ نے بنایا ذکریہ علیہ السلام کو، اور جب وہ محراب میں جاتے، محراب کیا ہے؟ محراب حرب سے ہے، حرب کے معنی ہے جنگ، یعنی جہاں شیطان سے اپنے نفس سے جنگ کی جائے، وہ کمرہ مراد ہے جہاں مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتی تھیں، اور یہ کمرہ مسجد اقصیٰ میں تھا۔ محراب وہ کمرہ یا گوشہ ہے جو الگ ہو اور اونچی جگہ پر بھی ہو۔ یاد رہے کہ ڈوم آف دا راک جو دکھایا جاتا ہے آج مسجد اقصیٰ کے نام پر، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ مسجد قباء ہے۔ اور مریم علیہ السلام کہاں عبادت کیا کرتی تھی؟ ایکچول مسجد اقصیٰ میں۔ تو فرمایا یہ کہ وہاں پر انہیں رزق دیے جاتے تھے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں، یعنی وہ بے موسمی چیزیں ہوتی تھیں یا وہ عام چیزیں نہیں ہوتی تھی جو عام لوگوں کو ملا کرتی تھی۔ اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم اور صحیفے ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں تھے لیکن حضرت مریم کے پاس ہوتے تھے۔ وہ کہتا ہے اے مریم کہاں سے ہے تیرے لیے یہ؟ یعنی حضرت ذکریہ نے سوال کیا تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ہنالکا، اسی جگہ جہاں وہ کھڑے تھے، اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے انہوں نے دعا مانگی۔ ذکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب تو مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو سننے والا ہے دعا۔ تو یہ جو ہنالکا ہے، اسی جگہ کھڑے کھڑے، تو یہاں پر جو اس وقت ان کے اندر تڑپ تھی، جو اس وقت خواہش جاگی تھی، وہ عام روٹین میں نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی خواہش ہو، جب اندر سے تڑپ اٹھ رہی ہو، اس وقت مانگی گئی دعا میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پس پکارا اسے فرشتوں نے جب وہ کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا محراب میں۔ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد وہ وہیں نماز پڑھنے لگے، لہٰذا نماز بہترین دعا کا طریقہ ہے۔ وہی محراب جہاں مریم علیہ السلام تھی، وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے دعا مانگی۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو بابرکت جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر دعا کی قبولیت کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی، تصدیق کرنے والا ہے ایک کلمہ کی اللہ کی طرف سے۔ اور یہاں کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ بغیر باپ کے آئے تھے، تو لہٰذا ان کی بھی یہ تصدیق کریں گے۔ وہ سیدن، اور سردار کون ہے؟ خاص طور پر دینی پیشوا یہاں پر مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم کی اولاد میں سید ہوں، یعنی سردار ہوں، ولا فخر، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ پھر حضرت حسن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید یعنی سردار ہوگا اور مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیڈر ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سردار ہوں گے، انہیں لیڈرشپ دی جائے گی۔ اور کیا کوالٹیز بتائی حضرت یحییٰ کی کہ وہ پاک باز ہوں گے اور نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس نے کہا اے میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا؟ خود ہی دعا کی
اور پھر خود ہی حیران بھی ہو رہے ہیں، اتنے یقین سے مانگی گئی دعا پر بھی حیرانی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا دعا سن لی گئی، خود دعا مانگ کر قبولیت پہ حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ کیسے میرے ہاں بچہ ہوگا، مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اس نے کہا اسی طرح کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، اللہ نے تو ایک کلمہ کن کہنا ہے اور پھر ہو جانا ہے جو اس کی خواہش ہے۔ تو لہٰذا حضرت زکریا نے کہا کہ اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی۔ تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی نشانی مانگا کرتے تھے۔ کہا تیری نشانی یہ ہے کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، رمز کہتے ہیں، جیسے قرآن میں بھی اینڈ پہ لکھے ہوتے ہیں نا رموزوں کا، سائن لینگویج، تو اسی طرح انہیں کہا کہ وہ سائن لینگویج سے بات کریں گے، اشاروں کے نام سے بات کریں گے۔ یہاں ہمیں ایک اور اصول پتہ چلتا ہے کہ جیسے ڈیف اور دم لوگ ہیں تو وہ اشاروں سے بات کرتے ہیں تو کوئی ان کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ معتبر نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی تھی۔ اور تم یاد کرو اپنے رب کو بہت زیادہ، اور تسبیح کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں کثرت تسبیح چاہیے، رب کے کلام کی کثرت چاہیے، تو اس کے لیے اپنی زبان کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ کثرت سے اللہ کا ذکر، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرنے کو کہا، اور اس سے پہلے کیا کہا کہ تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے۔ تو لہٰذا دل میں اللہ تعالیٰ سے بات کی، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھے اور پاک کیا ہے تجھے اور چن لیا تجھے عورتوں پر تمام جہان کی۔ اصطفیٰ کا مطلب ہے چن لینا، چھانٹ لینا، منتخب کر لینا، سلیکٹ کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا، چن لیا، اور پھر کیا کیا؟ پاک کیا، جسمانی عوارض سے بھی پاک کیا۔ یاد رہے کہ تورات میں ملتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو پیریڈز بھی نہیں ہوتے تھے، وہ اس سے بھی پاک تھیں۔ تبھی تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوئی تو لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ اور چن لیا تجھے عورتوں پر تمام جہان کی۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو فضیلت دی، جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو فرعون کی بیوی تھی، ان کے ظالم شوہر سے نجات کی وہ دعا کیا کرتی تھیں، لیکن پھر بھی اسی میں رہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی۔ اسی طرح مریم جن کی نسبت عمران سے ہے، جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی۔ پھر اسی طرح حضرت خدیجہ بنت خویلد کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی عورتوں پر، اور جنتی عورتوں میں ان کا نام لکھا۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چنے ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں حضرت مریم علیہ السلام کو کرامات سے نوازا، بغیر باپ کے ان کے ہاں بیٹا ہوا۔ پھر ان کی برات اللہ تعالیٰ نے خود نازل کی، اور عورت ہونے کے باوجود ان کو قبول کیا، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس مذہب میں عورت کو ان کی کتاب پڑھنے کی اجازت بھی نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی مذہب کی عورت کو چنا۔ جہاں عورت کی رسائی نہ تھی، اللہ ان کو وہاں لے گیا، یعنی ہیکل میں، محراب میں، اور فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا، پھر رزق اور علم صحیفے دیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا۔ اے مریم ہمیشہ اطاعت کر، اقنوتی، عجز و انکساری کے ساتھ اطاعت کرو اس چناؤ کے بدلے۔ تو جب کوئی نعمت ملے، جتنی بڑی نعمت ہو اتنی بڑی اطاعت ہی شکر گزاری کا ایک ثبوت ہے۔ اپنے رب کی طرف اور سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، ہم وہی کرتے ہیں اسے طرف آپ کے، اور نہ تھے آپ پاس ان کے جب وہ ڈال رہے تھے کلمے اپنی، کون ان میں سے کفالت کرے گا مریم؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہارڈلی بائبل میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب سے وحی سے بتا رہے ہیں۔ اور کیا وہ کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی کفیل کو چنا جائے؟ بڑے بڑے سرداروں نے کلمے ڈالی، تو لہٰذا زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر آ گیا۔ کیسے ڈالتے تھے؟ پانی میں، سمندر میں ڈالا کرتے تھے، اور پھر جس کا قلم اوپر آ جاتا تھا وہ کفالت کا ذمہ لیتا تھا، اور باقیوں کے قلم ڈوب جاتے تھے۔ تو پہلے یہ ہوا کہ کوئی کفالت کا ذمہ نہیں لے رہا تھا، لیکن جب کرامات دیکھے تو لوگ جھگڑنے لگے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں نہیں تھے۔ تو کیسے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وحی کے ذریعے، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ کس بارے میں؟ کفالت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، نام اس کا ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، بہت مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1975 سال کا فرق ہے، یعنی 1975 سال کا فرق۔ اگر ہم دیکھیں تو قریباً 2000 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ ان کے ہاں خوشخبری دیتا ہوں تجھے ایک کلمہ کی۔ کلمہ ایسے بچے کی خوشخبری مراد ہے جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔
اچھا یاد رہے کہ یہ معلومات اسرائیلی روایتوں سے ہیں جن کی ہم نہ تو تکذیب کر سکتے ہیں اور نہ ہی تکذیب کر سکتے ہیں، لیکن انہیں کوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے روایت لینے میں حرج نہیں جب تک کہ وہ کنٹراڈکٹی نہ ہو، یعنی قرآن سے کنٹراڈکٹ نہ کرتی ہوں۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے جن کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا۔ کیسے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ متشابہات میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اس کا امر ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، ڈن ہو جاتی ہے۔ پھر نام بھی بتا دیا، مسیح عیسیٰ ابن مریم، لقب بھی بتا دیا، نام بھی بتا دیا، کنیت بھی بتا دی۔ مسیح کہتے ہیں مسح سے ہے ہاتھ پھیرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماریوں کو ہاتھ پھیر کر تندرست کر دیتے تھے، بیماری کو دور کر دیتے تھے، برس والے کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ مسیح سیاحت سے بھی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ رہ کر تبلیغ نہیں کی بلکہ مختلف طرح کے لوگوں کے پاس گئے، سفر کیے۔ تو لہٰذا بات یہ کی جا رہی ہے کہ فرشتے نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو عیسیٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، اللہ نے عہد کر لیا کہ بنی اسماعیل کی بجائے بنی اسرائیل سے نبی کو بھیجا جائے گا، اور وہ بیٹا کیا ہے، کلمہ کن ہے، اس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں بیسٹ پرسنالٹی ہوگا، وجیہ ہوگا، بہت مرتبے والا، معزز، سردار، جس کا رعب ہوگا کہ اسے کوئی تانا نہ دے سکے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مقرب، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں۔ ان کی ایک کرامت بتا دی گئی کہ وہ پنگھوڑے میں کلام کر لے گا اور پختہ عمر میں کلام کرے گا۔ پختہ عمر کیا ہے؟ بڑھاپے میں، یعنی کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تب بھی ان کے کلام میں برکت ہوگی، تب بھی ان کے کلام میں اسی طرح سے وجاہت ہوگی۔ ایک تو یہ مراد ہے، اور دوسرا وہ بڑھاپے میں کلام سے مراد کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے اور اب وہ دوبارہ آئیں گے، اس وقت ان کی عمر 40 سے 45 کے درمیان ہوگی۔ اس وقت بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے تو لوگ ان کی بات سنیں گے۔ اس نے کہا اے میرے رب کس طرح ہوگا میرے ہاں بیٹا، حالانکہ مجھے کسی مرد نے یعنی کسی انسان نے چھوا نہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، کسی امر کا، تو بے شک وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں گھبراہٹ کا موقع ہے، حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ تعلیم دے گا اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہیں تورات کا علم بھی تھا اور انجیل کا بھی، اور جب وہ دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں اس وقت ظہور پذیر ہونے پر انہیں قرآن کا علم بھی ہوگا۔ پھر مزید تسلی کروائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ مزید بلند کر دیا، تورات اور انجیل پر عبور دیا، پھر حکمت کے بارے میں بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، بے شک میں تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند شکل پرندے کی، پھر میں پھونک مارتا ہوں، اس میں تو وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ اللہ کی اذن سے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزید معجزات بتائے جا رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں کہ مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور پھر اس کو اصلی بنا دوں گا، اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو، تو وہ بیماروں کو شفا یاب کر دیتے تھے، مادرزاد پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، پھر برس والے کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے اذن سے۔ تو یہاں حکم الہی کو یاد رکھا جائے کہ اللہ کے اذن سے وہ ایسا کرتے تھے، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں اس کی جو تم کھاتے ہو۔ تو کہا ہی جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ ابھی کیا کھایا ہے، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، تو وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ لوگوں نے کیا چھپایا ہے یا اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کیا ہے، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان رکھتے۔ بات تو دراصل ایمان کی ہے، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے، یعنی تورات میں سے، تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض کو وہ جو حرام کر دی گئی تم پر۔ تو کیا حرام کیا گیا تھا ان پر؟ ایک تو یہ کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر توبہ کی یہ شرط ہوتی تھی، اور ایک طرح سے سزا ہوتی تھی کہ ان کی حلال کردہ چیز ان پر حرام کر دی جاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ بعض اوقات خود ان کے علماء اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بنا پر چیزوں کو حرام کر دیتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیونکہ حرام کر دینا ایک طرح سے آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو دور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے کہ انہوں نے حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا، اور لائے ہوں میں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر کہا کہ اللہ میرا رب ہے لیکن اطاعت کرو میری۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو، انہوں نے کھلا انکار کر دیا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں کی ضرورت ہوئی۔ کہا کون ہے مددگار اللہ کا؟ کہا حواریوں نے ہم ہیں مددگار اللہ کے۔
حواری کہتے ہیں سفید دل والے جن کے دل صاف ہوں، اور حواری کہتے ہیں جن کے چہرے روشن ہوں۔ ابن عباس نے کہا کہ ان کے لباس سفید تھے اس لیے انہیں حواری کہا گیا، اور ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ نبدی زبان میں حواری دھوبی کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مختلف لوگوں کے پاس جا کر انہیں تعلیم دیا کرتے تھے، اور جب یہ نبدیوں کے پاس گئے تو کہا کہ کپڑے کیا دھوتے ہو، میں تمہیں دل دھونا سکھا دوں گا، تو وہ ان کے ساتھ لگ گئے۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر ہیں، یعنی جو حضرت اسماء علیہ السلام کے شوہر تھے، کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا تو زبیر نے لبیک کہی، پھر پکارا تو پھر لبیک کہا، اور پھر پکارا تو پھر لبیک کہا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ میرے حواری ہیں جو مشکل وقت میں میرے کام آئے۔ تو لہٰذا حواری کون؟ جو مشکل وقت میں کام آئے۔ کہا ہم ایمان لائے اللہ پر اور گواہ رہنا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ایمان لائے ہم اس پر جو نازل کیا تو نے، یعنی حواری کہہ رہے ہیں کہ تورات اور انجیل پر ہم ایمان لائے اور پیروی کی ہم نے رسول کی، پس لکھ لے ہمیں گواہوں میں سے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام اکیلے اٹھ کے نہیں کرنا، بلکہ ٹیم ورک کے ساتھ کرنا ہے، اور ٹیم میں ساتھی کون چاہیے؟ مخلص لوگ چاہیے، حواری جیسے لوگ چاہیے۔ اور پھر یہاں کے پس لکھ لے تو ہمیں گواہوں میں سے، ایک تو یہاں گواہ صحابہ کرام مراد ہیں، اور دوسرا امت مسلمہ خود گواہ مراد ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کے فالوورز ہوں گے، اور وہ شہیدین ہوں گے، یعنی صحابہ یا پھر امت مسلمہ، امت محمدی مراد ہے۔ اور دلیل کیا ہے اس کی؟ قرآن میں آتا ہے نا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت کے لوگ جو لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ لیکن اگر امت کے لوگ دین کا کام ہی نہ کرے تو پھر وہ اس گواہوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے چال چلی خفیہ تدبیر، تو اللہ نے بھی بہترین خفیہ تدبیر کی۔ اب یہاں کیا مراد ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی چڑھانا چاہا، لیکن انہوں نے وہ سازش کی اور وہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو ایسے طریقے سے کسی کو گھیرنا مراد ہے کہ اسے معلوم بھی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو لہٰذا یہ سب فلسطین کے علاقے میں ہوا، اور وہاں کی عدالت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بے دینی یا ملحد کا فتویٰ دے دیا۔ اب نبی کے خلاف وہ عدالت میں کیا دے رہے ہیں؟ بے دینی کا فتویٰ، لیکن عدالت صرف فتویٰ دے سکتی تھی، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتی تھی۔ اب ملحد ہونے کی وجہ سے جب وہ ملحد قرار پائے کہ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ کہ وہ تو اپنے حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، تو تب انہیں سولی چڑھانے کے لیے خفیہ تدبیر کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی، کیا کہ انہیں زندہ اٹھا لیا۔ کیسے زندہ اٹھایا؟ 3 طرح کی رائے ملتی ہیں کہ ایک تو وہ زندہ اسی حالت میں اٹھائے گئے، دوسرا چند لمحوں کے لیے ڈیڈ ہوئے اور اٹھائے گئے، اور جو زیادہ راجع رائے ہے وہ یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں صحیح سلامت تھے، اسی طرح اٹھائے گئے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو تم کو رات کو فوت کر دیتا ہے، اور اٹھنے پر، یعنی جیسے اٹھنے کی دعا بھی ہے، تو یہ ہے تو ہو گیا کہ نیند میں اٹھا لیا ان کو۔ دوسرا، موت کے وقت وہ اللہ تعالیٰ فوت کر دیتا ہے، یہ جو چند لمحوں کے لیے ڈیڈ کیا تو اللہ تعالیٰ پورا لے لیتا ہے روح کو موت کے وقت، لیکن روح اور بدن دونوں کا لیا جانا تو یہ زیادہ راجع رائے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے کا پورا لینے والا ہوں تجھے، اور اٹھا لینے والا ہوں تجھے طرف اپنے، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے ان سے جنہوں نے کفر کیا۔ تو لہٰذا ان کو جو وہاں الزامات لگ رہے تھے ان سے پاک کیا گیا، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی تیری اوپر لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے فالوورز کو بھی عزت دینے کی بات کرے۔ پھر میری طرف ہی لوٹنا ہے تمہارا، اور میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس میں جو تھے تم جس میں اختلاف کرتے۔ اب اختلاف وہ کس میں کرے تھے؟ ان کی نبوت میں۔ پھر دوبارہ اختلاف کیا ان کی وفات کے بارے میں۔ اسی طرح یہود، نصارہ اور مسلمان کے درمیان اختلاف ہے۔ یہود ان کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ مصلوب ہوئے، دفن کیے گئے، اور نصارہ نے انہیں ابن اللہ کہہ دیا، اور مسلمان وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ صلیب چڑھے، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں تم اختلاف میں ہو تو رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، تو میں عذاب دوں گا انہیں، عذاب سخت، شدید عذاب۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو دنیا میں ان پر عذاب آئے، اس کے بعد ٹیٹس کا حملہ ہوا، پھر بخت نصر کا ان پر حملہ ہوا، اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر فرمایا اور رہے وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، تو وہ پورے دے گا انہیں اجر ان کا۔ یعنی کہ جو ایمان لائے، اور خالی ایمان لانا کافی نہیں، ایمان کے ساتھ عمل بھی شرط ہے۔
تو جس نے ایمان لا کر نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے پورا پورا اجر دوں گا، اور اللہ نہیں وہ محبت رکھتا ظالموں سے۔ تو یہاں ظالم کون ہے؟ کون خود پر ظلم کر رہا ہے؟ جو ایمان نہ لائے یا جو ایمان لا کر عمل نہ کرے، نیک عمل نہ کرے۔ پھر فرمایا یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اسے آپ پر آیات میں سے اور ذکر بہت حکمت والے سے، یعنی یہ سب واقعات جو ہم نے پیچھے پڑھے یہ اللہ کی نشانیوں، ذکر حکیم اور اللہ کی آیات میں سے ہیں۔ بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک مانند مثال آدم کے ہے، اس نے پیدا کیا اسے مٹی سے، پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حجت تمام کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ الہ ہیں نہ ابن اللہ ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں کیا مماثلت تھی۔ آدم علیہ السلام کو بن ماں اور باپ کے پیدا کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر بھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر جو سب سے بڑی مماثلت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے بنا کر کہا کن کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو نہ آپ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور ڈائریکٹلی ہر کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ پختہ ایمان والے تھے، ان میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس میں بعد اس کے جو آگے آپ کے پاس علم میں سے، تو کہہ دیجئے آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم خود اور تم خود، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر ہم کریں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ اس عمل کو مباہلہ کہتے ہیں۔ کھل کر عاجزی سے بلند آواز میں دعا کرنا، ٹھہر ٹھہر کر شدت سے ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کرنا مباہلہ ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بحث کرے تو ان کو دعوت مباہلہ دی جائے، ان سے کہو کہ لے آؤ اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور خود بھی آ جاؤ اور ہم بھی خود بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے لوگوں کو لے کر آ جاؤ۔ اب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر مل کر دعا کرتے ہیں، یعنی بد دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن یہود خود بھی جانتے تھے کہ وہ غلط ہیں، تو لہٰذا ان کے ایک عالم نے انہیں مباہلہ کرنے سے منع کر دی، اور وہ ایسا کیے بغیر ہی لوٹ گئے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو پھر نہ ان کا مال بچتا اور نہ ان کے اہل و عیال۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لعنت کی دعا تھی اور آخری حجت تھی ایک طرح سے۔ بے شک یہ البتہ قصے ہیں وہ سچے ہیں اور نہیں کوئی الہ برحق سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ البتہ وہ خوب زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ پھر اسی بات پر ایمفسائز کیا گیا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سوا تو کوئی الہ ہی نہیں ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں تو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں۔ اور یہاں فساد کیا تھا کہ حق کو سامنے پا کر قبول نہ کرنا۔ کہہ دیجئے اہل کتاب آؤ طرف ایک کلمہ کے جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی اور نہ ہم شرک کریں ساتھ اس کے۔ تو کلمہ کہتے ہیں بات کو، مکمل بات مراد ہے، ایک لفظ نہیں، سنٹنس یا پھر کوئی قصہ یا ایک بات۔ تو کون سی بات؟ سواء بیننا و بینکم، جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک جیسی ہے، یکساں ہے، معتدل راستہ۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اللہ صرف ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ کسی بھی انسان کو ایسا بلند مقام نہ دیا جائے جو اللہ کے لیے خاص ہے، اور کسی کو اس کے مقام سے بلند کرنا بعض اوقات یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ کچھ ریفرنسز ہیں جو اسی طرح کی ملتی جلتی آیات ہیں۔ سورہ نحل آیت 36، شعراء 21، سورہ الانبیاء 25، ان کو ضرور پڑھیے گا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا، اور نہ بنائے بعض ہمارا بعض کو رب سوائے اللہ کے۔ اختیار تو سب کا سب اللہ کے پاس ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل اگر میرا کوئی قول آئے تو اسے ترک کر دو۔
تو لہٰذا یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کس کی اطاعت کی جائے؟ اللہ کی. اور اگر کسی انسان کی کرنی ہو، اس کی بات ماننی ہو، تو کب؟ تب کی جا سکتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ٹکراتی نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی معصیت ہو، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی بات نہ مانی جائے. صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں، ساتھ حکم دیا کہ شرک بھی نہ کرو، کوئی کسی اور کو رب نہ بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں دعوت دی اور اس دعوت دین کے لیے پھر خط بھیجے ہرقل، قیصر روم، حاکم مصر اور دوسرے بادشاہوں کو. تو ان میں جو خطوط لکھ کر دعوت دی، اس میں اسی آیت کو بنیاد بنایا تھا کہ اللہ کو رب مان لو اور اس کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. بے شک ہم تو مسلمان ہیں. تو کہہ دو، گواہ رہو کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرما بردار. ایک اللہ کو مان کر بندگی بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا ماننا ہے، صرف اسی کا ہو کر رہنا ہے، کمپلیٹ سبمیشن کر دینی ہے. یہ ہے مسلمان. پھر اے اہل کتاب، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر بعد اس کے؟ کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے؟ یعنی نصارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے، جبکہ تورات اور انجیل یعنی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تو آئے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں 1000 سال کا فرق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ اور پھر عیسیٰ آئے، اور ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی نہیں تھے، ہو بھی کیسے سکتے ہیں. نجران کے عیسائی اور یہود کے علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. علماء یہود نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہنے لگے کہ وہ عیسائی تھے، اور پھر وہ آپس میں جھگڑنے لگے. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا کہ اے اہل کتاب، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ اتاری گئی تورات اور انجیل مگر بعد اس کے؟ کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے؟ ہاں، تم وہ لوگ ہو، جھگڑا کیا تم نے اس معاملے میں جو ہے تمہارے لیے جس کا کچھ علم. تو کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس معاملے میں نہیں ہے تمہارے لیے کچھ علم؟ یعنی کہ جس کا علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، ہر پیشین گوئی کو دیکھ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہہ کر انہیں مخاطب کیا کہ جس کا تمہیں علم تھا اس کے بارے میں تم لوگوں نے جھگڑا کر دیا، تو وہ بات جس کا تمہیں علم ہی نہیں اس پر حجت بازی کرتے ہو. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. نہ تھا ابراہیم، ایک حجت اتار دی گئی، دلیل بتا دی گئی، نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، لیکن تھا وہ یکسو مسلمان، اور نہ تھا وہ مشرکیوں میں سے. تو یہاں مشرک کی بات کیوں کی؟ کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں اور ہم ٹرو فالوورز ہیں، تو ہم وہی کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو مشرکوں میں سے نہ تھے، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے. اور پھر کہا بے شک قریب تر لوگوں میں سے ابراہیم کے البتہ وہ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز کون ہیں؟ جو ٹرو فالوورز ہیں، صحابہ، تابعین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قریب تر تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا. تو گویا جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ہر نبی کے نبیوں میں سے ایک دوست رہا ہے، اور میرے دوست میرے باپ اور رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھے. اور اگر آج ہم دیکھیں تو درود ابراہیمی اس کا نام ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم آل ابراہیم پر بھی درود اور سلام بھیجتے ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. إلهي آمين.